بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद, हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग किताब उस्सौम पढ़ रहे हैं, और किताब उस्सौम में भी फस्लुन फिल मुफ्तिरात पढ़ रहे थे। और उसमें ये जो नंबरवार इन्होंने मुफ्तिरात का जिक्र किया है, उसमें 12 नंबर जो चीज रोजा तोड़ने वाली है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कुल्लु मा वसला इलल जौफी अविल हलक़ी। यहाँ से हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से आज का हल्का नंबर 168। जी शक शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو جائفة. أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيت بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه. وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقسم بالروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم، وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر عليه. أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك. ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها. قال في الشرح: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء. قاله في الكافي. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي. وقيس على من ذرعه القيء. قال معناه في الكافي. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الأسعى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا. जी فصل जी فصل ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك، مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. لحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتى النبي فبينا فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه. رواه أبو داود. ويلزمان مكره 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 الناس نہیں، لأنه صلى الله. المکرہ والناس آپ کے اس میں واو نہیں ہے؟ نہیں ہے شیخ اللہ. اچھا وہاں پہ واو بڑھا لیں، المکرہ الگ ہے، الناسی الگ ہے، المکرہ والناسی. ويلزمان المكره والناس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لم يستفصل المواقع عن حاله. المواقع عن حاله. لم يستفصل المواقع عن حاله. چلیے وكذا كافي يا شيخ. کافی ہے کافی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم لوگ جو فصل پڑھ رہے ہیں فصل فی المفطرات. کل جہاں تک ہم لوگوں کی بات رکی تھی وہ روزے کو توڑنے والی چیزوں کے تسلسل میں تقریباً 11 چیزیں انہوں نے ذکر کی تھیں. اب یہاں 12ویں چیز کا وہ ذکر کر رہے ہیں. 12ویں چیز کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں یا حلق میں یا دماغ میں کوئی لکویڈ چیز، کوئی سائل چیز چلی جائے، اگر کان میں قطرے ڈال رہے ہیں، آنکھ میں قطرے ڈال رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا یہ جو دماغ کو پہنچ جائیں گے قطرے، تو کیا یہ اس کے روزے کو توڑ دیں گے یا نہیں؟ اب یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ کان کے قطرے یا آنکھ کے قطرے یہ روزے کو توڑ دیتے ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ کان کے راستے سے جو دوا جائے گی، خواہ دماغ کے راستوں میں جائے یا آدمی کبھی اس کی کڑواہٹ محسوس کرے، یہ مفطر نہیں ہوگا، یہ مفطر نہیں ہوگا، یعنی یہ روزہ توڑنے کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ یہ تو پیٹ میں جانے والی چیز نہیں ہے. جیسے مثلا جو ہے ایک قطرہ ڈالتے ہیں آنکھ میں یا ایک قطرہ ڈالتے ہیں کان میں، تو یہ قطرہ پوری طرح پیٹ تک جانے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ پیٹ تک نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خود جو آنکھ کا راستہ ہے، یہ کان کا راستہ ہے، یہ خود جو ہے اتنا طویل ہے کہ اس میں وہ قطرہ وہیں پر سما جائے گا. اس سے آگے پہنچنے کی اس کے اندر اتنی زیادہ وہ کوئی کمیاں نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے وہ پیٹ تک پہنچ جائے. تو اس لیے گرچہ کہ یہاں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی چیز پیٹ کو پہنچ رہی ہے یا حلق تک پہنچ رہی ہے یا دماغ تک پہنچ رہی ہے، سب کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ روزے کو توڑنے والی ہے. جبکہ کان کے قطرات کے تعلق سے، آنکھ کے قطرات کے تعلق سے
یہ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ یہ روزہ توڑنے کا سبب نہیں بنتی. اسی طرح انہوں نے یہ کہا اودا والجائفہ. اودا والجائفہ، جائفہ کیا چیز ہے؟ پیٹ کے اندر تک پہنچ جانے والی چیز. یہاں پر خاص طور پر یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، جائفہ سے مراد پیٹ کے اندر جانے والی چیز. مثلا اگر کوئی چاقو مار دے کسی کو، یا اسی طرح کوئی گولی چلا دے، تو اس کو کہتے ہیں جائفہ، اندر تک پہنچ جانے والی چیز. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کا اگر وہ علاج کرنے لگے اور علاج کی وجہ سے جو دوا برابر اس کو پیٹ کے اندر پہنچائی جائے تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جیسے کچھ ابھی کل ہی ذکر ہوا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ مغذی جو چیز ہیں وہ چیزیں اندر جائیں گی تو ہی روزہ ٹوٹے گا. مثلا اگر کبھی کسی کو کیمرہ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے منہ کے راستے سے، تو کیا، یا پچھلے راستے سے بھی اگر کسی کو کیمرہ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ اندر کی کوئی چیز، مثلا کوئی ایسی چیز نکل گیا ہے جس کو اب دیکھنا رہتا ہے، ان کو فحص کرنا ہے، اس کی تلاشی لینی ہے. جیسے کوئی سونے کا ٹکڑا یا کوئی لوہے کا ٹکڑا نگل گیا یا ایسی کوئی بات ہو گئی، تو اب اس کو کیمرے کے ذریعے سے ہی اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح یہ جو چیز مغذی نہیں ہے، اس طرح کوئی چیز اندر جائے اور آ جائے تو وہ روزہ توڑنے کا سبب نہیں بنے گی. مثلا بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کیمرہ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی چیز جیسے حلق میں پھنس گئی اور حلق سے پھر نیچے اتری یا نہیں اتری، مکمل اتری، کہاں تک اتری ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے کیمرہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کوئی چیز اگر مغذی نہیں ہے تو پھر وہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. یہ جو انہوں نے کہا دا والجائفہ، اندر جانے والی چیز، مثلا جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ گولی پہنچ جائے، چاقو لگ جائے اندر، اس کا علاج، زخم کا علاج اندر پیٹ میں کیا جا رہا ہے، تو چونکہ پیٹ میں دوا پہنچ چکی ہے اس وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. او اکتحل بما علم وصوله الى حلقه، سرما جو لگا رہا ہے وہ اگر اس کو یقین ہو کہ یہ حلق تک پہنچ جائے گا اور روزے کی حالت میں یہ سرما لگا رہا ہے تو یہ روزہ توڑنے کا سبب بنتا ہے. یہ جو انہوں نے ذکر کیا یہ حدیث تو ضعیف ہے، کیونکہ جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روا ابو داؤد والبخاری فی تاریخی، بخاری فی صحیح ہی نہیں، تھوڑا سا اس کا فرق ہے، دیکھ لیں کہ تاریخ امام البخاری اگر اس میں کوئی چیز وہ ذکر کیے ہیں تو وہ شروط جو صحیح بخاری کے لیے انہوں نے رکھی ہیں اس میں وہ ساری شرطیں نہیں. اس حدیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لگانے کا حکم دیا جو اچھی نیند کا سبب بنتا ہے، سرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی کہا لیتقی الصائم، آدمی کو روزے کی حالت میں ایسے سرمے سے بچنا چاہیے. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو شک ہو کہ یہ حلق تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا تو پھر ایسی صورت میں اسے چاہیے، اور اس کو اس بات کا بھی یقین ہو جائے کہ بھئی اس کا حلق میں مجھے مزہ نہیں محسوس ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں وہ لگا سکتا ہے. وہ لگا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا. یہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ حلق تک نہیں پہنچے گا، تو حلق تک پہنچتا ہو، پیٹ کے اندر تک پہنچتا ہو، تو اس صورت میں یہ روزہ توڑنے کا سبب بنے گا.
لیکن جتنی کم مقدار ایک انسان عموماً لگاتا ہے اس سے تو یہ اس بات کا زیادہ امکان تو نہیں ہے کہ وہ پیٹ تک پہنچ جائے. لیکن جب کوئی آدمی جو ہے بہت زور سے کھنکارے گا، مثلا بلغم کی طرح، یا اس کو زکام وغیرہ کی وجہ سے جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی بالکل کھکار کے نکالتا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ دیکھے کہ بھائی حلق کے اندر پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں اس کو یقین ہوگا، ورنہ تو ایسا یہ سرما پیٹ تک پہنچ جائے گا یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ آدمی کھنکار کر دیکھے تو اس کا اندازہ اسے ہو سکتا ہے پہنچ رہا ہے یا نہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، تو اب انہوں نے جو یہ بات کہی کل ما وصل الى الجوف، اور جائفہ کہا اس داخل ہونے والی چیز کو جس کا علاج اندر کیا جائے، پیٹ کے اندر کا علاج. جائفہ پیٹ میں داخل ہونے والی چیز جوف میں. یہاں پر اسی طرح ایسی بات جو اس سے ملحق ہے، پیٹ میں یہ پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی یہ تو کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کا ذائقہ پہنچتا ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے ایسا کام. مثلا او مضغ علکن، جس کو ہم لوگ چوئنگم کہتے ہیں، وہ اگر کوئی آدمی چاو رہا ہے، چابا، یا پھر کھانے کو چکھا اور حلق میں اس کا مزہ محسوس کیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا. فَإِن لَمْ يَجِدْهُ بِحَلْقِهِ لَمْ يَضُرَّهُ، اگر حلق میں وہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. لقول ابن عباس لا بأس ان يذوق الخل والشيء يريد شراءه. یہ حضرت ابن عباس کا موقف تھا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہے، اس کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ چک کر دیکھنا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چک کر بھی دیکھ سکتا ہے. امام بخاری نے معلقاً اس کو ذکر کیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے پوتے کے لیے اخروٹ وہ چبا کر دیتے تھے، وہ ہے کہ کھلا رہے ہیں بچے کو. امام احمد نے اس کو ناپسند کیا، مکروہ سمجھا ہے. حضرت عائشہ وغیرہ سے اس تعلق سے رخصت ہے، اجازت ہے. تو بہرحال آدمی یہ کوشش کرے کہ کوئی بھی ایسا راستہ اپنائے جس میں یہ ساری چیزوں سے آدمی بچ سکے، تاکہ کراہت کے زمرے میں بھی نہ داخل ہو. اچھا، او بلع ريقه بعد ان وصل الى ما بين الشفتين، تھوک کی جگہ منہ کا اندرونی حصہ ہے، زبان ہے اور دانت ہیں، یہ سب حصہ ہے جہاں پر تھوک آتا ہے، جمع ہوتا ہے. اب اگر وہ ہونٹوں سے باہر آ جائے تو پھر وہ گویا کہ نکل چکا ہے، وہ اس کی جگہ سے ہٹ چکا ہے، پھر آدمی اس کو اندر نہ لے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. او بلع ريق غيره فافطر، او بلع ريق غيره، کسی بچے کا بھی اگر لعاب وہ دوسرے کا اپنے منہ میں لے لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے منہ کے علاوہ دوسرے کے منہ کی چیز کو اس نے نگلا ہے. ایسے بالکل اسی طرح جس طرح پانی پینا، تھوک تو یہ اندر پیدا ہونے والی چیز ہے، اندر رہنے والی چیز ہے. باہر سے جو پانی پیا یا کسی اور کا تھوک کو منہ میں لیا تو پھر ایسی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. تو باہر سے کوئی چیز اگر یہ ڈالے جو اس کے منہ کی چیز نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، اب اس کے بعد یہاں پر ایک کل جیسے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ مفطرات میں ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ نسیانن ہو یا پھر مکرہن ہو. اگر کوئی آدمی اس سے ایسی چیزیں سرزد ہو جائے بھولے سے، یا پھر اس کو مجبور کیا جائے، ایسی صورت میں
تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے روزہ توڑنے کا باعث نہیں بنے گی. یہ امام احمد کی رائے ہے اس میں. یہی حضرت علی ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بھی رائے ہے. مطلب صحابہ کا عمل ہے اس پر. کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مرفوع حدیث ہے، من نسی وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه، اگر کوئی روزے کی حالت میں بھولے سے کھا پی لے تو اسے روزہ مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہی اسے کھلایا پلا دیا. تو یہ حدیث تو واضح ہے کہ اگر آدمی بھولے سے کوئی چیز کھا لیتا ہے پی لیتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی کوئی آدمی کوئی بھی ایسا کام خواہ جماع ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھول کر کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا مشائخ؟ نہیں ٹوٹے گا شیخ، بھول کر ہے. جی بھول کر کیا ہے، ہاں، یا اکراہ کی وجہ سے کیا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغیر قصده، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے منہ میں غبار چلی جائے یا مکھی بغیر ارادے کے، اگر اندر چلی جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ قصدن یہ کام نہیں ہوا ہے، نہیں کرتے ہیں لوگ. اب دیکھیے اسی طرح کوئی آدمی آٹے کی مشین پر کام کر رہا ہے، کوئی سیمنٹ کی مشین میں کام کر رہا ہے، کوئی دھول کی جگہ کام کر رہا ہے، تو کیا یہ لوگ جو ان کے منہ میں آٹا گیا یا ناک کے راستے سے اس کے کچھ اثرات ذرات چلے گئے تو کیا ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا شیخ. جی. اور کچھ احتیاط تو کرنا چاہیے نا شیخ. جی ٹھیک ہے، احتیاط تو کرنا چاہیے، صحیح بات ہے. جیسے آپ آٹے کی مشین پر بیٹھ رہے ہیں، ماسک وغیرہ لگانا ممکن ہے، کوئی کپڑا لگانا دستی لگانا ممکن ہے، تو کوشش یہ کرے کہ احتیاط کرے اگر ممکن ہے تو، ورنہ اس کو اور زیادہ تکلیف ہونے لگے، سانس بند ہونے کی طرح ہونے لگے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کو ہٹا دے. لیکن یہ چیزیں اگر اندر چلی جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا مشائخ؟ جی بولیے. مغذی نہیں ہے نا شیخ. جی کیا فرمانا ہے؟ ایک ایک بولیں. یعنی غذا میں نہیں آتا ہے بول رہے ہیں. اچھا اچھا، اور ایک کچھ بول رہے تھے شیخ. چلیے دیکھیے، من غیر قصد، اب آٹے کی بھٹی میں آٹے کی جو گرنی ہے یا آٹے کی جو مشین ہے وہاں پر بیٹھنے والا وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کچھ ذرات آٹے کے اس کے حلق تک بھی پہنچ سکتے ہیں، ناک میں پہنچ سکتے ہیں، دماغ میں بھی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ آدمی جو عمدن قصدن اس کو اندر نہیں ڈال رہا ہے، ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ جیسے غبار ہی نہیں، جیسے مرچ کی مشین ہے، باریک جہاں مرچ کوٹی جاتی ہے وہاں پر بھی گھاٹ کی شکل میں جو ہے مرچی جاتی ہے، آٹا جاتا ہے، سیمنٹ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی بغیر ارادے کے اپنے قصد سے نہیں، اس غیر ارادتاً وہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اس کا قصد نہیں کیا ہے. اور یہ اس کے لیے روز کا مسئلہ ہے، یہ اس کے لیے گویا کہ اس کا کام ہے وہاں پر. تو ایسی صورت میں
یہ چیز اس کے لیے روزہ توڑنے کا باعث نہیں بنے گی۔ وَلَا إِن جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ، اسی طرح کوئی آدمی جمع کر کے تھوک نگل گیا تو بھی، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ولا يدخل تحت الوسع، یہ جو گنجائش یہ اللہ تعالیٰ نے مکلف انسان کو بنایا ہے کہ جہاں تک طاقت ہو، تو یہ طاقت کے ضمن میں نہیں آتا، یہ آؤٹ آف کنٹرول جسے کہتے ہیں وہ چیز میں آتا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قال في الشرح لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا، ایسے کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک فصل جو ذکر کی جا رہی ہے رمضان میں جماع سے متعلق ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں دن میں جماع کر لے، چاہے سامنے کے راستے میں ہو، پیچھے کے راستے میں ہو، زندہ سے، مردہ سے، جانور سے، کسی بھی صورت میں، یہاں پر دیکھیے فی حالت یلزمہ فیہا الامساک، انہوں نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں جب اس پر امساک لازم ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مشائخ اس عبارت میں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، تو مطلب اگر کوئی آدمی جو سستی سے روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، تو کیا اس سے اگر یہ غلطی سرزد ہوتی ہے تو کیا اس پر کفارہ ہوگا نہیں ہوگا؟ سستی سے نہیں رکھتا ہے تو شیخ، ہاں، سستی سے نہیں رکھتا ہے۔ اب تو آپ تو جانتے ہیں، تو ہمارے فرض ملکوں میں روزہ، سب 100% لوگ روزہ رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو کیا ان کا کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو گنہگار ہے، فرض روزہ اگر نہیں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک، جی، اگر یہ بھی کام کر لیے، جمع بھی ہو گیا، تو کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ صحیح، کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے یہاں پر یہ جو ان کی عبارت ہے اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہم جانیں۔ ایک آدمی مسافر ہے، میاں بیوی دونوں ہی سفر میں ہیں، کہیں ہوٹل میں رکے ہیں، قیام ہے جہاں بھی مان لیں، یا پھر بیمار ہیں، ایسی بیماری کہ اب ان کے لیے کھانا پینا روکنا مشکل ہے، ایسی صورت میں مرض کی وجہ سے دونوں معذور ہیں، ایسی حالت میں کیا وہ جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں کر سکتے شیخ، نہیں کر جی، سکتے، اور اس لیے کہ ان کو جو چھوٹ دی گئی وہ ان کی بیماری کی وجہ سے چھوٹ دی گئی۔ جی، تو کیا ان کا اختیار ہے نا، ہاں شیخ، روزہ تو نہیں ہے نا، ہوں اختیار ہے۔ اختیار ہے، صحیح بات ہے، اختیار ہے ان لوگوں کو، کیونکہ اب روزہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور کر دیا۔ معذور مطلب ہے کہ بھئی آپ کے تعلق سے سوال نہیں، ان کو مطلوب کب ہے اب روزہ، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کب کیا ہے، مسافر پر یا مریض پر؟ اگر وہ مسافر اپنا سفر ختم کر لے اور جو ہے نا بیمار اپنی بیماری سے شفا یاب ہو۔ بالکل صحیح بات ہے، تو وہاں تک ان لوگوں کو رخصت ہے، یہ لوگ مرخص ہیں، ان کو چھٹی ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نے عذر کی وجہ سے معذور گردانا ہے، مسافر ہے، مریض ہے، تو وہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر یہ اختیار ہے، اس سے ان پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔
اسی لیے انہوں نے جو عبارت استعمال کی اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، فی حالت یلزمہ فیہا الامساک، وہ آدمی ایسی حالت میں ہے کہ اس پر امساک یعنی روزہ لازم ہوتا ہے۔ کیا مسافر پر روزہ لازم ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو جس پر روزہ لازم ہے وہ دن میں اگر جمع کر بیٹھے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ مکرہن کان او ناسیا لزمہ القضاء والکفارہ، یہ ایک چیز یہاں پر انہوں نے جو ذکر کی ہے کہ مکرہ ہو چاہے ناسی ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس پر قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے مشائخ؟ اس لیے چھوٹ دی گئی ہے۔ کیسے چھوٹ دی گئی؟ مطلب مکرہ اور ناسی کی چھوٹ کے لیے دلیل کیا ہے؟ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وہ حدیث سے لے سکتے ہیں۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے۔ اسی طرح عفی عن امتی الخطأ والاکراہ والنسیان، عفی عن امتی الخطأ والاکراہ والنسیان، غلطی سے کھا لے تو بھی معاف، بھول کر کھا لے تو بھی معاف، اسی طرح اگر کسی کو اکراہ کیا جائے اس حالت میں کھا لے تو بھی معاف۔ تو یہ تین چیزیں تو حدیث سے معاف ہیں۔ اچھا، جن لوگوں نے اس کو لازم قرار دیا کہ آدمی اگر بھولے سے بھی جمع کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ ہوگا، ان کا یہ کہنا ہے، جیسے مالکیہ کہتے ہیں کہ بھائی جمع ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اتنی دیر تک بھولنے کا امکان نہیں۔ پانی پینا یہ ممکن ہے، آدمی اٹھایا گھونٹ پی لیا، اب یہ جو چیز ہے جمع، یہ تو دو آدمیوں سے، دونوں آدمی بھول جائیں کہ رمضان ہم لوگ روزے سے ہیں، ہم لوگوں کو اس وقت یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا بمشکل ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کفارہ بہر صورت لازم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اتنے آسانی سے بھولی جانے والی چیز نہیں ہے۔ خیر ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہر ایک انسان کی یادداشت ایک لیول پہ نہیں رہے گی، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر وقتی طور پہ کچھ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ان کو کچھ یاد بھی نہیں رہتا۔ تو یہ بہرکیف جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، وہ معافی تو ہر انسان جو بھولے سے کوئی بھی اس طرح کے کام کر لے ان کے لیے وہ معافی ملے گی، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک حدیث سے دلیل دیکھیے کہ جن لوگوں نے نسیانن جمع کرنے والے پر بھی کفارہ لازم قرار دیا، ان کی یہ حدیث وہ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ آدمی جو آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے بیوی سے جمع کر لیا اور روزے کی حالت میں میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اس سے پوچھا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ تینوں بھی جواب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ پھر اچانک کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنے کھجور جو جتنے کفارے کے لیے لازم ہوتے ہیں اتنے کھجور آپ نے دیے اور کہا خود ھذا تصدق بھی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو یہ لے جاؤ، اتنے کھجور وہ جتنے بھی رہے ہوں، مثلا ایک مان لیں کہ بھائی نصف ساع جو ہے ایک مسکین کا کھانا ہے، اگر 60 مسکینوں کا اعتبار کریں تو 30 ساع کھجور، مطلب یہ ہے کہ وہی 70 کلو کے آس پاس کچھ کھجور۔ تو یہ اس طرح آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تھیلی ان کو دے دی، جتنے بھی وہ آئے تھے کھجور اس مقدار میں، بڑی مقدار میں دیا آپ نے، اور کہا کہ بھائی جاؤ اس کو آپ صدقہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تو سب سے زیادہ محتاج ہوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر والوں ہی کو کھلاؤ، اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں۔ چلیے یہاں پر تھوڑی سی مزید تفصیل مطلوب ہے، انشاءاللہ آئندہ حلقے میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ